عطا فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب سوگوار ہیں، ہم سب ان کے روحانی اولاد ہیں، صرف انہی کے بچے جو ان کے نطفے سے ہیں وہی نہیں، بلکہ ہم سب ان کے سوگ میں شریک ہیں، ان کے اپنے بھائیوں کے، اپنے بہنوں کے، اور سب کے اعزاء اور اقارب کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ محترم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ عز و جل انہیں ہر قسم کے رنج اور حزن اور مرال سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے، کیونکہ ماتم و شیون یہ ہمارا مذہب نہیں سکھلاتا، ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شیخ محترم کی وفات پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے ایک دن جانا ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا موضوع ہے اسلام اور رواداری۔ اسلام کیا ہے اور رواداری کی کیا تعریف ہے؟ آئیے نہایت ہی قلیل وقت میں بنیاد سے لے کر کے چلتا ہوں، تاکہ آپ کی سمجھ میں جو باتیں میں بٹھانا چاہ رہا ہوں، اور آپ ہی کی سمجھ میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہوں یا انسان رہتے ہوں، انسان میری مراد انسان ہیں جو کسی بھی دھرم اور کسی بھی ملت سے تعلق رکھتے ہوں، یہ پیغام صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں ان تک اور ان کے دلوں تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور انہیں اسلام اور رواداری کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں بتلانا مناسب سمجھتا ہوں۔ اسلام کا معنی لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے الاستسلام ہے، یعنی تابعداری کرنا۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں قلادہ در گردن نہادن، فارسی میں کہتے ہیں اپنے گردن میں پٹا ڈالنا، جیسے بکریوں کے گردنوں میں پٹے ڈال دیے جاتے ہیں، اسی کو قلادہ کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کا لغوی معنی یہ ہے، اور شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کی تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، جن باتوں کا حکم دیا ہے اسے بروئے کار لانا، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے اوامر اور نواہی کو بجا لانا، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان باتوں سے رک جانا۔ ایسا کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے، ایسا کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب رہا رواداری کس کو کہتے ہیں، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، جس کو عربی میں تسامح کہہ لیں یا عربی میں سماحت کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ رواداری فارسی کا لفظ ہے اور متعارف ہے اردو زبان کے اندر، لیکن اس کے معنی سے بہت کم لوگ غافل ہیں، اس کے معنی سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ رواداری مختصراً اس کا معنی اور مفہوم میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں کہ مختصراً رواداری کہتے ہیں مخالفوں اور دشمنوں کی بے انصافیوں اور ایذا رسانیوں کے باوجود عدل و انصاف سے کام لینا۔ دشمنوں اور مخالفوں، جو مخالف لوگ ہیں، ان کی ایذا رسانیوں کے باوجود، ان کی تکلیف اور ان کے ظلم اور ستم کے باوجود عدل اور انصاف سے کام لینا، دوسروں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا، تکلیف دینے والوں کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا، دوسرے کے برے رویے کو حسن سلوک ادفع باللتی ہی احسن، جو اسلام کی تعلیم ہے کہ جو تمہیں برا کہے اس کو بھلائی کے ساتھ اس کو ٹال دو، بھلائی کے ساتھ اس کا دفاع کرو۔ تو اگر وہ برا سلوک کر رہا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اس کے اس ظلم کو یا اس کے اس ستم کو برداشت کرنا، اسی کا نام رواداری ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ رواداری ہے۔ اب اسلام میں رواداری کی کیا اہمیت ہے، یا اسلام کے اندر رواداری کس حد تک ہے، یا اسلام اپنے ماننے والے کو کس حد تک رواداری سکھلاتا ہے یا انہیں روادار بنانے کی تعلیم دیتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میری عادت ہے کہ فریق مخالف کو بھی میں لیتا ہوں اور انہیں بھی آئینہ بتلاتا ہوں کہ بھائی تم کتنے روادار ہو اور تم کتنے وفادار ہو، تمہارے اندر کتنی ہمدردی
بشری، تمہارے اندر کتنی انسانیت اور تمہارے اندر کتنی حیوانیت اور درندگی ہے، یہ دونوں پہلو رہتے ہیں ساتھ ساتھ. تو آئیے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو رواداری کی کس حد تک تعلیم دیتا ہے. اسلام کے سب سے بڑے داعی حضرت سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلام کی شناخت ہیں، پہچان ہیں، جن کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچا ہے، انہوں نے وہ کتنے روادار تھے، ان کے صحابہ کتنے روادار تھے، اور آج تک ان کے ماننے والے کتنے روادار ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تمام سب باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا کلام کیا، ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ تعالی کے لیے پوری پابندی کرنے والے، انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے بنے رہو. پوری پابندی کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے بنے رہو. اور کسی قوم کی دشمنی، دیکھو ذرا غور کرو قرآن کریم کے اس لفظ پر، کہ کسی قوم کی دشمنی یا عداوت تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دو. تم عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو، بلکہ عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، کیونکہ وہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. وہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی خبر رکھتا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. حضرات گرامی قدر، اس موضوع کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی آج کے ماحول میں، جیسا کہ آپ کے اور ہمارے عزیز برادرم فاضل گرامی قدر شیخ محفوظ الرحمان سے آپ نے سنا کہ آج یہ سلگتا ہوا پوری دنیا کا موضوع ہے. پوری دنیا میں آپ کے کانوں تک وہ بھنک یا وہ آواز پہنچ رہی ہو نہ پہنچ رہی ہو، لیکن اہل علم و دانش اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو رہا ہے اور یہ سلگتا ہوا موضوع ہے. آج جہاں کہیں بھی انسان رہتے اور بستے ہیں اور الحمدللہ وہاں اسلام اور مسلمان ضرور جانے اور پہچانے جاتے ہیں. کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں اسلام اور مسلمان متعارف نہیں ہیں، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان رہتے ہیں وہاں تک آواز میڈیا کی، اخبارات کی، جرائد کی اگر پہنچتی ہے، ریڈیو کی، تو وہاں اسلام اور مسلمان دونوں متعارف ہو چکے ہیں. اچھی شکل و صورت میں وہ پہچانے جاتے ہوں یا بری شکل و صورت میں پہچانے جاتے ہوں، الغرض جس بھی شکل و صورت میں پہچانے جاتے ہیں، لیکن اسلام سے جانتے ہیں. اسلام کا غلغلہ ہے، اسلام کا شور ہے، ہنگامہ ہے، اور ہمارے پرانے یاروں کی ہی کرم فرمائیاں اور ان کی ہی یہ شوخیاں ہیں کہ آج دنیا کے جس کسی حصے میں اور جس کسی گوشے میں انسان رہتے ہیں، اور آج دنیا کے جس کسی کونے میں اور گوشے میں بم تو بم ہے. اگر پٹاخے بھی پھوٹتے ہیں یا کوئی پٹاخہ بھی پھوٹتا ہے یا تو کسی نہ کسی مسلمان کا نام ضرور آتا ہے، کسی مسلمان کا نام ضرور لیا جاتا ہے. ہر جگہ اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی سازش رچی جاتی ہے، اور میڈیا والوں نے بھی خوب اس کو استعمال کیا ہے اور اچھالا ہے اس کو. کہیں قرآن پر پابندی، کہیں اہل قرآن مسلمانوں پر پابندی، کہیں مدارس پر کیچڑ، کہیں مساجد کے اوپر قدغنے. غرض اس موضوع کو اتنے شاندار طریقے سے ہینڈل کیا گیا اور دنیا کے لوگوں کے سامنے پش کیا گیا اس کو کہ آج بچہ اسلام اور مسلمانوں سے متعارف ہو گیا ہے. اس کا نتیجہ جو نکلا ہو وہ جو کچھ بھی ہو بہرحال، لیکن بیچارے مسلمان اس سے ضرور متاثر ہوئے ہیں. اسلام تو متاثر نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن مسلمان اس سے ضرور متاثر ہوئے ہیں. آج مسلمان مرعوب ہو چکے ہیں، اسلامی شعار اپنانے سے بھی ڈرنے لگے ہیں. یوں تو پہلے ہی سے اتنے پابند نہ تھے، لیکن اب تو ایک بہانہ بھی مل گیا، اب ایک بہانہ اور حیلہ بھی مل گیا جس نے بچی کچی کسر بھی پوری کر دی اور وہ بھی نکال دی. اور وہ مثل صادق آ گئی کہ کسی نے کہا تھا کہ جھوٹ بولتے بولتے
اتنا بولو کہ خود جھوٹ گڑھنے والے کو بھی یقین آ جائے کہ میں نے جو جھوٹ گڑھ کر کے عوام میں پھیلایا ہے وہ جھوٹ نہیں بلکہ وہی سچ ہے، وہی سچ ہے۔ آج اور تو اور چرچوں کے پوپ بھی پتھر بھی بول پڑے کہ اسلام تلوار اور جبر و اکراہ سے پھیلا ہے، اسلام کے اندر کوئی رواداری نہیں، اسلام اپنے علاوہ کسی کو جینے کا حق نہیں دیتا، اسلام ظلم اور ستم سے بنا ہوا ہے، اسلام خونخواریت سکھلاتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ مسلمانوں کے ذہن و دماغ بھی متاثر ہونے لگے ان تمام سب شور اور ہنگاموں سے، اور آج کا یہ بیچارہ اسلام سے دور نوجوان طبقہ جو کالجز، یونیورسٹیز اور جو یورپ، امریکہ اور دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں تعلیم حاصل کرتا ہے یا بہت بڑے سائنسٹسٹ اور مدبر کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، یہ بھی متاثر ہونے لگے کہیں یہ سچ تو نہیں کہ واقعی اسلام کے اندر رواداری نہیں، واقعی اسلام کے اندر ہمدردی نہیں، واقعی اسلام کے اندر محبت اور اخوت نہیں، واقعی اسلام اپنے علاوہ کسی کو جینے کا حق نہیں دیتا، واقعی انسانیت نام کی کوئی چیز اسلام کے اندر یا مسلمانوں کے اندر موجود نہیں۔ یہ بھی سوچنے کے اوپر مجبور ہونے لگے۔ کفار دشمنان اسلام جو پہلے ہی سے گھات لگا کر کے اڑانے کے لیے بیٹھے تھے، وہ اس موضوع کو لے اڑے اور ایک الو کی آواز میں سارے الو آوازیں ملا کر، جس طرح ایک گدھا بولتا ہے تو سارے گدھے ڈھیچو ڈھیچو بولنے لگتے ہیں، ایسے ہی یہ سارے الو جو تھے یہ بھی اس کی آواز میں آواز ملا کر جو ہے بولنے لگے اور کہنے لگے واقعی اسلام کے اندر رواداری نہیں ہے، مسلمانوں میں حسن سلوک نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسلام قتل و غارت گری کا دین ہے، لوٹ مار کا دین ہے، مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں، ادارے جو دین کے نام پہ چلتے ہیں یہاں مساجد کے اندر دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، اب ہر ایرو گیرو نتھو خیرو جمن سبراتی روڈ کے اوپر جھاڑو مارنے والا بھی، جناب علی ٹوائلٹ باتھ روم صاف کرنے والا بھی، وہ اسلام اور مسلمانوں پہ تبصرے کرنا شروع کر رہا ہے اور تبصرے کر رہا ہے، جس کو اسلام کے نام سے ہی واقفیت نہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، مسلمان کیا ہیں، سارے کے سارے وہی راگ الاپنا شروع کر رہے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ ایسے ماحول میں، ایسے سچویشن میں اس موضوع کو اختیار کرنا اور اس کی وضاحت کرنا یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہمارا یہ فریضہ تھا، ہم طلبہ علم کا یہ ہماری مسئولیت تھی کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نوجوانوں، بچوں، مفکروں، ادیبوں، سائنسدانوں اور سیاستدانوں اور اسی طرح سے جتنے بھی چھوٹے اور بڑے مردوں اور عورتوں، سب کے ذہن میں اس حقیقت کو اجاگر کیا جائے، انہیں بیدار کیا جائے، تاکہ اسلام اور مسلمانوں کی بگاڑی گئی چھوی کو صحیح ڈھنگ سے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، امت مسلمہ کو جگایا جائے، مرعوب اور دہشت زدہ مسلمانوں کو حوصلہ دیا جائے، بھولے بھالے انسان جو یہودی، نصرانی یا ہندو یا کافر یا جو کچھ بھی ہیں، انہیں اسلام کی صحیح تصویر دکھلائی جائے کہ اسلام در حقیقت کیا ہے، اسلام سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں، اسلام کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت ایک مسلمان کیوں تیار رہتا ہے، کیا وجہ ہے وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ تمام سب اسباب تھے، ان کو بتایا جائے۔ آئیے مل جل کر کے ہم سب اس موضوع کو سنیں، اسٹڈی کریں، تحقیق کریں اور دنیا کے لوگوں کو ہم بتلائیں کہ اسلام کیسا دین ہے اور اسلام کے اندر رواداری کا کیا مقام اور رواداری کی کتنی تعلیم موجود ہے۔ برادران اسلام، معزز دوستوں اور بھائیوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، ہمارا اسلام تین چیزوں سے معتبر ہے، ایک عقیدہ اور دوسرا عمل اور تیسرا اخلاق۔ یہ تین چیزوں سے اعتبار معتبر ہیں، اور ان تینوں چیزوں کی اساس، ان تینوں چیزوں کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، اچھی طرح سے اس کو ذہنوں میں بٹھا لیں۔ ایک ہے رب کا قرآن، کتاب اللہ، اور دوسری بنیاد ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ۔ اور ہم جب ان تینوں چیزوں کو، یعنی عقیدے کو، عمل کو، اعمال کو، اخلاق کو،
قرآن و سنت میں پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ الحمدللہ ہر شعبے کے اندر رواداری، ہمدردی ہی ہمدردی نظر آتی ہے۔ عبادات کے مسئلے ہوں، اگر آپ اس کا جائزہ لیں جو مسلمان ادا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جن عبادات و بندگی کا حکم دیا ہے اس طرح کی عبادات و بندگی دنیا کے کسی دھرم کے اندر موجود نہیں، اور رواداری اس عبادت کے اندر جتنی دی گئی ہے رب کی قسم ہے کسی دین اور کسی دھرم کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اور میں انشاءاللہ موقع ملا تو میں اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ اسی طرح سے اعمال جو ہیں، عقیدہ جو ہے، اس کے اندر رواداری کا اتنا بڑا درس دیا گیا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو غلامیوں سے نکال کر، انسانوں کی غلامی سے نکال کر، بندوں کی غلامی سے نکال کر اسلام نے صرف ایک اللہ کا غلام بنانے کا حکم دیا، لوگوں کو اللہ کی غلامی میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ غرض اللہ کا فرمان سنو، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ یعنی دین کے اندر پوری دنیا میں یہ اعلان ہے، کتنی بڑی رواداری دیکھیں آپ، اور میں مثال میں پیش کروں گا کہ آج یار لوگ جن کے دامن خود خون کے دھبوں سے لہو لہان ہیں، دنیا جان رہی ہے، درندہ لوگ پوری دنیا کے اندر معروف اور مشہور ہیں، میں بتاؤں گا بھی تاریخ کے حوالے سے۔ آج وہ ہنسے تو سوپ ہنسے، چھلنی کیا ہنسے جس میں 72 چھید ہیں۔ آج وہ ہمیں سلیقہ جن کو نہیں جامع میں اٹھانے کا، سلیقہ جن کو نہیں جامع میں اٹھانے کا، انہیں یہ ناز ہے یہ میکدہ ہمارا ہے۔ آج یہ زاغ چلے ہوئے ہیں عقابوں کے نشیمن پر قبضہ کرنے کے لیے اور عقابوں کی رہنمائی اور رہبری کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور دوستوں، آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں، آپ کو اپنے وقار اور اپنی عظمتوں کا احساس نہیں۔ آپ جس دین اور جس اسلام سے وابستہ ہیں یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے، یہ اس دنیا اس سرزمین پر بننے والا دین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دین ہے جو خالق ارض و سما نے، جس نے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا اور جو سب کا مالک الملک ہے اور جس کے اشاروں پر پوری دنیا ناچ رہی ہے، چل رہی ہے، یہ اس کا بنایا ہوا اور بھیجا ہوا دین، دین اسلام ہے۔ اس کو یہ شرف حاصل ہے، اس کو یہ مقام حاصل ہے، اس کو یہ منزلت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دین دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں، یا تو وہ آسمانی تھے پھر بعد میں انسانی دماغ اور انسانی عقلیت کے خرد و برد کے شکار ہوئے، یا اسی روئے زمین پر بنائے گئے وہ نظام اور قوانین ہیں۔ وہ ہمیں آئے ہیں آنکھ دکھلانے کے لیے، وہ ہمیں رواداری سکھلانے آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، آؤ اپنی حقیقتوں کو سمجھو۔ اسلام ایک ایسا سچا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا سچا مذہب ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے یہ کہہ دیا، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو چند بپتسمہ دے دو چرچ میں بٹھا کر اور اس کو جو ہے صلیب لٹکا دو، عیسائی بن گیا، ہاں پکڑ کر کے اس کو مندر کے سامنے جھکا دو، کافر بن گیا۔ یہ اسلام ایسا نہیں ہے زبردستی کا، جس کا دل پیسہ دے دو، پیسہ دے کر کے کسی کو اپنے مذہب اپنے دھرم میں شامل کر لو، یہ ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا ہے۔ ہمارے دین کے اندر جب تک انسان کا قول اقرار باللسان، تصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، 3 چیزوں کا نام ہے ایمان۔ زبان سے اقرار کرے، دل سے سچا مانے، دل سے بولو۔ ہاں، اگر دل میں سچائی نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق ہے وہ، اور منافق ان کافروں اور مشرکوں سے بھی بدترین مقام پہ رہے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوتا ہے۔ پیسے دے کر کے مسلمان بنانا، ڈالر اور پٹرول کے اوپر مسلمان بنانا، یہ اسلام نہیں سکھلاتا۔ اسلام کے اندر کوئی زور اور زبردستی، کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، اب تاریکیاں واضح ہیں، روشنی واضح، حق واضح ہو چکا، باطل واضح ہے دنیا کے سامنے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بنے، جو چاہے کفر اختیار کرے، کسی کے اوپر زبردستی نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ بھی ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے۔
تو یہ ہدایت وہ نعمت ہے کہ ہر بد نصیب کو، ہر انسان کو نہیں ملتی ہے، بلکہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہی جن کو یہ اسلام کی دولت ملتی ہے۔ یہ ہم اپنی خوش نصیبی پر مسلمانوں کو ناز کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے۔ میرے عزیزو، میرے مسلمان بھائیو دوستو، اس کے قبول کرنے والے کو اس کی تاثیر کیا ہے؟ ذرا غور کریں قرآنی آیات پر۔ اللہ فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ایمان لاتے ہیں وہ تاریکیوں سے روشنی میں آ جاتے ہیں۔ اسلام کا مشغلہ کیا ہے؟ اسلام اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لوگوں کو لاتا ہے، ظلمتوں سے نکال کر انہیں جو ہے روشنی میں لاتا ہے۔ اسلام ظلم و ستم سے نکال کر امن و شانتی کے اندر لاتا ہے۔ اسلام فتن و فساد سے نکال کر انہیں امن و راحت کی فضا مہیا کرتا ہے۔ یہ اسلام کا معمول ہے، وتیرہ ہے، طریقہ ہے، منہج ہے، اسلام کی دعوت ہے، اور اسلام کا یہی عمل ہے جو خالق کائنات نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اب جو شخص ایک انسان کو شفا دے، جو شخص ایک انسان کو اس کے درد کا مداوا بنے، اس کے مرہم کا پھایا، اس کے زخموں کا پھایا مرہم بنے، جو شخص ایک آدمی کو تاریکی سے نکال کر روشنی دے، گرتے ہوئے آدمی کو سنبھال لے، بتاؤ وہ دہشت گرد ہوگا؟ وہ آتنکواد اسے کہا جائے گا؟ یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ اور اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ رواداری سے جو ہے پیدل لوگ ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کتنا بڑا ظلم اور یہ کتنا بڑا ستم ہے۔ میرے عزیزو، ایک ہمدرد اور ایک خیر خواہ، ایک ڈاکٹر، ہو سکتا ہے ڈاکٹر آج کے دور میں ڈاکو بن جائیں، لیکن جو صحیح طور پر اسلامی رہنما، اسلامی رہبر یا اسلام کا ماننے والا ہوگا، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ دوسروں سے خیر خواہی رکھتا ہے، وہ دوسروں سے محبت رکھتا ہے، وہ انسانیت کی قدر کرتا ہے، دوسروں کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، خود تکلیفیں اٹھاتا ہے لیکن دوسروں کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے۔ وہ تکلیف دینے والوں کے ساتھ احسان اور نیکی کرتا ہے، تکلیف دینے والوں کے ساتھ تکلیف نہیں کرتا۔ وہ اسی کا نام رواداری ہے اور اسی کا نام ہمدردی ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام رواداری کی تعلیم دیتا ہے، اسلام آواز دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اے میرے ماننے والو، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو۔ تمہارا دشمن ہے، تمہارا بھائی نہیں ہے، غیر ملک کا مثال تمہارا کو مخالف ہے، تمہارے کسی چیز سے اختلاف رکھتا ہے، اگر وہ حق بولتا ہے تو اس کو بھی تسلیم کرو۔ وہ حق بولتا ہے اسے بھی تسلیم کرو، بھلے وہ تمہارا دشمن ہے، اس کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ اس کے ساتھ ظلم کرو، ستم کرو، انصاف نہ کرو۔ ہمارا اسلام مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ سنو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، یہی تقوی ہے۔ تو اور سنو، رواداری اسلام نے ہمیں عقیدہ دیا، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اسلام 3 چیزوں سے معتبر ہے۔ نمبر 1 عقیدہ، عقیدے کی رواداری۔ اللہ اکبر، اسلام ہمیں عقیدہ دیتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اے لوگو، کسی نبی کے اندر تفریق نہ کرو، کسی رسول کے اندر تفریق نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کے اوپر بھی مومن ایمان لاتے ہیں۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے نا سورہ بقرہ کے اندر، بولو آخری آیت، ایک آیت سے پہلے یہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ہر مسلمان حضرت موسیٰ کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے، حضرت عیسیٰ کے اوپر بھی ایمان لاتا ہے، بلکہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر ہم اپنے نبی کے اوپر ایمان لائیں لیکن اگر موسیٰ اور عیسیٰ کی رسالت اور نبوت کا انکار کریں تو کوئی مسلمان ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف قرآن کو مانے، تورات، زبور، انجیل جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، اگر اس کے اوپر ایمان نہ لائیں تو بتاؤ ہم مومن ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ رواداری، اتنی بڑی رواداری، اس سے عظیم مثال کیا ہو سکتی؟ اور ایک تم بھی انجیل کے ماننے والے، بائبل کے ماننے والے، خود تم نے اپنے بائبل کو بنایا۔ ہم یہ بائبل اس لیے نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ اس بائبل میں انہوں نے اپنے
عقلوں کی کیلیں ٹھونکی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے دماغوں سے اور اپنی سوچوں سے اس بائبل کو بنایا ہوا ہے، اس لیے ہم اس بائبل کو نہیں مانتے، ہم اس آسمانی کتاب ہدایت کو مانتے ہیں جو بغیر کسی تحریف کے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا اور دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کے اوپر اس لیے نہیں ایمان لاتے کہ انہوں نے اس کو تحریف کیا ہے، بدلا ہے۔ تو یہ رواداری نہیں ہے تو اور کیا کہ ایک مسلمان کو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنے نبی کو بھی مانو اور عیسائیوں کے بھی نبی کو مانو، یہودیوں کے بھی نبی کو مانو، بلکہ یہی نہیں 1,24,000 انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے ہیں سب کے اوپر ایمان لاؤ، تبھی تم جنت میں جا سکتے ہو، تبھی تم اپنے نبی کے ماننے والے کہلا سکتے ہو، تبھی تم امن و شانتی کے پیغمبر ہو سکتے ہو، تبھی تم دنیا والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہو سکتے ہو۔ ہے حقیقت کی نہیں ہے؟ لیکن آج یہی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا جھوٹا دم بھرنے والے اپنے نبی کے علاوہ ہمارے نبی کو گالیاں دی ہیں، ذلیلوں نے کہ نہیں دی ہیں؟ بتاؤ مجھے۔ ہمارے نبی کی غلط شبیہ بنائی گئی، اسی ڈنمارک کے اندر ہمارے نبی کا استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، اور آج تک یہ سلسلے جو ہے وہ بدتمیزی جاری اور ساری ہے۔ غور کریں، یہ رواداری ہے، اس کو رواداری کہتے ہیں۔ کوئی امریکہ سے پوچھے، کوئی یورپ سے پوچھے، کوئی ان مغربی دنیا والوں سے پوچھے کہ جاہلو، حیوانوں، جانوروں، تمہیں رواداری آتی ہے کہ ہم کو آتی ہے؟ ہمارا اسلام تو ہمیں سب کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، لیکن تو ایک جھوٹے دین کا ماننے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کر کے عیسائی یا یہود کہلانے والے ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے ہو، ہمارے نبی کی توہین کرتے ہو، تمہیں شرم اور غیرت نہیں آتی؟ اس سے پتہ چلتا ہے تم نہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو، نہ اللہ کے ماننے والے ہو، بلکہ تم سب کے دشمن ہو، پوری انسانیت کے دشمن ہو، تم روادار نہیں ہو۔ روادار اسلام ہے، روادار مسلمان ہے، مسلمانوں کا دل کشادہ ہے، مسلمانوں کا سینہ کشادہ اور ان کا دل اور ان کا ظرف وسیع ہے۔ تم بڑے تنگ دل اور تھڑ دلے لوگ اور بدماش اور شرارتی لوگ ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب کہا جاتا ہے فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم فساد نہیں کرتے، ہم ہی سب سے بڑے اصلاح کے علمبردار، یہ اصلاح کریں گے جو دنیا کے اندر فساد پیدا کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ساری انسانیت کو، اس میں ہندو بھی ہیں، بدھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، ہمارا قرآن اعلان کرتا ہے کہ تم ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیے گئے ہو، ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہیں مختلف خاندانوں، مختلف قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے تاکہ آپس میں محبت، آپس میں پریم، آپس میں بھائی چارگی پیدا کرے۔ ان میں مشرکوں کا بھی جواب ہے، بھائی بھائی تھالی میں کھانا نہیں کھا سکتا، ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کے کھانا نہیں کھا سکتا، میاں بیوی بیٹھ کر کے ایک تھالی میں کھانا نہیں کھا سکتے۔ چھوٹ، قبائل تقسیم آپس میں ایسے ہیں کہ ایک خاندان دوسرے خاندان شادی نہیں کر سکتا، ایک برہمن شودر ذات نکاح نہیں، شادی نہیں کر سکتا۔ یہی نہیں بلکہ نیچ ذات کا آدمی اگر گیتا اور ان کے اپنے اشلوک سن لے رامائن کے اور دیگر ان کے پوتر کتابوں اور ویدوں کے، تو باقاعدہ منو سمرتی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کے اس نیچ ذات کے کان کے اندر جو ہے پگھلتا ہوا سیسا اڈیل دیا جائے تاکہ وہ برباد ہو جائے۔ اگر وہ کوئی نیچ ذات کا آدمی جو انہوں نے بنایا ہے، چمار ہو یا شودر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی برہمن کی جگہ پر بیٹھ جائے تو اس کا پچھلا حصہ جو ہے یعنی اس کو کاٹ دیا جائے، نعوذ باللہ۔ یہ دین ہے، یہ رواداری۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے۔ تم میں یہ قبیلے جو خاندان بنائے ہیں یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، ایک دوسرے سے تعارف، پہچان ہو تاکہ خلط ملط نہ ہو، پہچان بنی رہے، شادی بیاہ کرو، رشتے ناطے کرو، میل جوڑ رکھو۔ اور سنو، تم میں شریف اور نیک اور بہترین آدمی وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کے پاس تقوی اور پرہیزگاری ہے، وہی سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہے۔ یہ رواداری ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، اس سے بڑی رواداری کی کوئی مثال، کوئی دھرم، کوئی مذہب پیش کر سکتا ہے کہ پوری انسانیت کے اندر مساوات و برابری کا درس؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کچھ بھی نہیں۔ یہ اسلام ہے جو اپنے اندر یہ تمام سب قوتیں اور رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، رواداریوں کی مزید جھلک اور اس کے نمونے دیکھنے ہوں تو صاحب قرآن، یہ تو قرآن کے کچھ دلائل تھے اور وقت نہیں ہے
وقت ہے لیکن ہم اختصار کے ساتھ آپ کو، چونکہ موضوع تھوڑا لمبا ہے اس لیے میں ذرا جھلک دکھاتے ہوئے آپ کو چابی دے کے جا رہا ہوں۔ مطالعہ کرنا قرآن کا، مطالعہ کرنا احادیث کا، مطالعہ کرنا سیرت طیبہ کا، صحابہ کی زندگی کا، سلف کی زندگی کا، تاریخ اسلام کا، تب انشاءاللہ آپ کو حقیقت اور واضح ہوگی۔ یہ علم دیا جا رہا ہے اس لیے تاکہ آپ بھی داعی بنو، آپ بھی اسلام کے پیغمبر بنو، آپ بھی اسلام کے پریچر بنو، آپ بھی اسلام کے ٹیچر بنو، آپ بھی اسلام کے معلم بنو، ہر مسلمان اسلام کا تعارف کرنے والا بن جائے۔ یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہمارا اپدیش ہے، اور ہماری یہ مشن ہے، اور ہماری یہ مہم ہے، اور ہماری یہی دعوت ہے کہ ہر مسلمان اس سے پوچھا جائے اسلام کا تعارف کیا ہے، تم مسلمان کیوں ہو، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسلام کیا بات بتلاتا ہے، اسلام کن کن اصولوں پر قائم ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کی زبان پر وہ نغمات کلمے کے ہونے چاہیے اور ان تعلیمات کے ہونے چاہیے کہ ہم اس وجہ سے مسلمان ہیں، ہم اس وجہ سے اسلام سے پیار کرتے ہیں، اور اسلام ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے۔ جہاں بھی رہو اسلام کا دفاع کر سکو، اسلام کو بچاؤ۔ کیوں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اسلام کو بچاؤ گے اللہ تمہیں بچائے گا، اگر تم اسلام کو مٹاؤ گے اللہ تمہیں کبھی اس دنیا میں باقی نہیں رکھے گا، اللہ برباد کر دے گا۔ اس لیے یہ جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، مکاتب دعویٰ سینٹرز بنائے گئے ہیں، معلمین ہیں، مدرسین ہیں، یہ صبح و شام جو لگے ہیں صرف اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے، مسلمانوں کو تعلیم دینے کے لیے، تاکہ اسلام کے چہرے پر، اسلام کے آئینے پر جو اس طرح سے گندگیاں اچھالی جاتی ہیں، ہم میں ہر ایک مرد ہو یا عورت ہو اسلام کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اسلام کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ جس طرح نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں مردوں کا ایک جتھا اسلام کی نشر و اشاعت اور جہاد کے اندر مصروف تھا، وہیں اسلام کی بیٹیوں کا بھی ایک جتھا فاطمہ الزہرا، خدیجہ الکبریٰ، عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات اور مدینہ اور مکہ کا لے کر ایک جتھا موجود تھا، جن کے دروازوں پر اللہ اکبر بڑے 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 صحابہ کرام آ کر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ہماری ماؤں بہنوں کی بھی سنہری تاریخ ہے۔ تم بھی، ہم بھی سب مل جل کر اسلام کے ستون بنے، اسلام کے سپورٹر بنے، اسلام سے محبت کرنے والا، اسلام کی تعلیمات کو دنیا تک پھیلانے والا بنے، تاکہ اللہ کی رحمتیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد خلفائے راشدین اور اسلاف کے زمانے میں رحمتیں تھیں، اسی طرح ہمیں بھی وہی عزت، وہی مقام، وہی رفعت اور وہی وقار، وہی عظمت ہم کو حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو پوری کی پوری زندگی رواداریوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری۔ اب وہ درگزر جس نبی کا اوڑھنا بچھونا تھا، معاف کر دینا جس نبی کا وتیرہ اور طریقہ تھا، مظلوموں، بے کسوں، بے بسوں اور اسی طرح بے سہاروں کا جو ہر قدم پر سہارا تھا، جو نبی کا تاج پہننے کے باوجود بھی حلف الفضول کی آرزو کرتا تھا۔ حلف الفضول یہ وہ معاہدہ تھا، یہ جنیوا اور امریکہ کا معاہدہ نہیں، یہ مشرکین مکہ کا وہ معاہدہ تھا جو مظلوموں کی مدد کے لیے تمام قبیلے ایک گھر میں جمع ہو کر کے انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ اگر کسی مظلوم کی کوئی ظلم کرے گا یا ہمارے خلاف یا کسی مظلوم کے خلاف کوئی ظالم آ کر کے اگر ان کے اوپر ظلم کرے گا تو ہم سب مل کر کے اس کا دفاع کریں گے۔ وہ نبی زمانے جاہلیت میں ہونے والے اس عہد و پیمان کو نبی بنانے کے بعد بھی آرزو کرتا تھا کہ کاش آج بھی اگر اس طرح کا معاہدہ کافروں سے کہیں بیٹھ کر کے ہو تو میں اس کے اندر شریک ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ امن کا پیغامبر، وہ امن کا داعی، وہ امن و سکون کا رؤوف الرحیم، آج اس کے بارے میں یہ حیوانات کی پوجا اور پرستش یا پتھروں کو کا اسٹیچو بنا کر پوجنے والے آج اس نبی کو موجودہ یہ درندہ صفت لوگ جن کے دامن خود انسانیت کے خون سے داغدار ہیں اور جو اللہ کے غدار ہیں، وہ اس عظیم رؤوف الرحیم نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ محمد خونخوار تھے، استغفر اللہ، محمد نے تلواروں کے ذریعے سے اپنے دین کو پھیلایا، استغفر اللہ، محمد غیر جانبدار تھے، محمد غیر روادار تھے، ان کو کہتے ہوئے یہ حیا اور شرم بھی نہیں آتی ہے۔ دوستو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تعلق سے بہت گوشے ہیں، صرف رواداری کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یاد کرو صلح حدیبیہ کو وہ واقعہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 14 یا 1500
آدمیوں کو یا اس سے کم و بیش آدمیوں کو لے کر کے مکہ عمرے کی غرض سے جا رہے ہیں. صلح حدیبیہ راستے میں کفار مکہ نے روکا اور کہا کہ ہم آپ کو اس سال مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. انتقام کی قوت نہ تھی، جذبہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو پر اشارے پر صحابہ کرام جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے نبی نے مصلحت سمجھی، صلح ہو رہی ہے، عہد و پیمان لکھا جا رہا ہے. لکھا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی سے لکھو کہ من محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ عہد و پیمان لکھا جا رہا ہے. ادھر سے جو عہد و پیمان لکھنے والا آیا تھا کافر، اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ ہم آپ کو تو رسول اللہ ہی نہیں مانتے، اس لیے یہ جو من محمد رسول اللہ، یہ رسول اللہ ہے، اس کو مٹاؤ، اس کو کاٹو. ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. رسول کہیں انسان ہوتا ہے؟ رسول اور وہ بھی بشر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس کو کاٹو. حضرت علی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کاٹ دو. اللہ اکبر. کہیں محبتیں بھی عجیب و غریب جلوہ دکھاتی ہیں. فرما برداری محبتوں میں کبھی کبھی شوخیاں بھی آتی ہیں جہاں اطاعت و فرما برداری کا حجاب ختم ہو جاتا ہے. حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں اللہ کے نبی جن ہاتھوں نے آپ کا اس میں گرامی لکھا ہے، ان ہاتھوں کو یہ تاب نہیں ہے کہ ان لکھی ہوئی تحریروں کو اپنے ہاتھوں سے مٹا سکیں. ارے میں نے، دل تو دل ہے، دماغ تو دماغ ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو کاغذ پر کرتاس پر لکھا ہے ہم اسے بھی مٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ رسول اللہ ہیں، ہم نہیں مٹائیں گے. دیکھیں انکار کر دیا، کہا نہیں اس میں ہم نہیں مانیں گے اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا نہیں تم نہیں مٹاؤ گے، مجھے بتاؤ، چونکہ آپ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. آپ نے فرمایا وہ لفظ کہاں ہے رسول اللہ کا، مٹاؤ، بتاؤ. حضرت علی نے انگلی رکھی، کہا یہ رسول اللہ لکھا ہے. اللہ کے نبی نے قلم لیا، اس کو مٹا دیا، کہا ٹھیک ہے یہاں لکھو محمد بن عبداللہ. ٹھیک ہے. دیکھیں صلح ہو رہی ہے. چاہتے اللہ عز و جل کی قسم ہے ایک اشارے پر ان عہد و پیمان کرنے والے جو دو چار آئے تھے، تکا بوٹی اڑ جاتی کہ نہیں اڑ جاتی؟ بولو. لیکن رواداری کا ایک سچا نمونہ دیکھیں آپ. اس نبی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تلوار کے ذریعے اس نے اسلام کو پھیلایا ہے. ایک مثال ہو تو میں پیش کروں، سنو. اس کے باوجود بھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے اس سال آپ یہیں سے واپس جائیں گے، حج نہیں کر سکتے. آئندہ سال آپ آئیں گے تو تیر اور تلوار بے نیام نہیں ہوں گے، نیام میں ہوں گے. سب سے سخت ترین معاہدہ جو صحابہ کرام کو شاخ گزرا جس پر، وہ یہ تھا کہ مکے کا اگر مدینے کا کوئی اگر آدمی بھاگ کر ہمارے پاس آئے گا پناہ لینے کے لیے، ہم اسے واپس مدینہ نہیں جانے دیں گے. لیکن مکے کا اگر کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ آئے گا تو آپ کو اسے واپس کرنا پڑے گا. یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے. چت بھی ان کی، پٹ بھی ان کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. عمر بن خطاب جیسا غیور بہادر، اللہ اکبر، فوراً تلوار کے ہتھے پر ہاتھ لرز اٹھے اور جلال آ گیا اور برجستہ اللہ کے نبی سے کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ سیدھا کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. بغاوت کا خدشہ دیکھیں آپ، بغاوت کا خطرہ دیکھیں آپ. عمر بن خطاب زندگی بھر اپنے اس گستاخانہ کلمے پر شرمسار ہوتے رہے. اس کے لیے انہوں نے اللہ سے معافیاں مانگی، توبہ کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی کہ میں نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا تھا. کہا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اتنا گر کے آپ صلح کر رہے ہیں، اشارہ کریں مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا پاور اور کتنی طاقت ہے ان کے اندر؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. اطمینان بھی نہیں ہوا، دوڑے ابو بکر صدیق کے پاس گئے. کہا ابو بکر اتنا ذلت کے ساتھ صلح ہو رہی ہے کہ مکے کا کوئی آدمی بھاگ کر کے اگر مدینہ جائے تو واپس کرنا پڑے، اور مدینے کا کوئی آدمی مکہ جائے واپس نہ کرے. یہ کھلم کھلا دہشت گردی اور گنڈا گردی کیا ہے؟ یہ ہنستے ابو بکر سے کہنے لگے کیا ہمارے نبی رسول اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں ہیں؟
ابو بکر نے کہا عمر کیسی باتیں کر رہے ہو، یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو صلح کر رہے ہیں اس کے اندر بھی مصلحت ہے، اللہ کا وہی حکم ہوگا، کیونکہ ہمارا نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ رواداری کی یہ مثال دیکھ رہے ہیں، آپ آپس میں بغاوتیں لی جا رہی ہیں، لیکن عہد و پیمان کیا گیا خون خرابے سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کیا، اور جسٹ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو جندل جو ظلم و ستم کی چکیوں میں مکے کے اندر پس رہے تھے، ابو جندل پابجولہ ہو کر، ہاتھوں میں بیڑیاں پہن کر، بھاگ کر بکریاں چراتے چراتے، اونٹوں چراتے چھوڑ کر مدینے کی طرف پہنچے، جسم لہو لہان ہے، خون بہ رہا ہے، پابجولہ ہاتھوں میں بیڑیاں، مدینے کے صحن مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور پیچھے پیچھے کفار بھی ان کو دوڑاتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ بھاگ کر کے مکے سے آیا ہے، ہمارا تمہارا عہد و پیمان ہے، اس کو واپس کیا جائے۔ حضرت ابو جندل کی آنکھوں میں آنسو، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، عمر بن خطاب، اجلے صحابہ سب بیٹھے ہوئے خاموش ہیں، گوش براواز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا ابو جندل جو ہم نے معاہدہ کیا ہے، جان کے آخری لمحے تک، سانس کے آخری لمحے تک اس معاہدے کی خلاف ورزی محمد نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ دیکھو جسم سے خون رس رہے ہیں، جسم لہو لہان ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام سے استغاثہ پیش کیا کہ مجھے کیا مکہ واپس بھیجا جائے گا؟ میں بھاگ کر کے آیا ہوں، جان چھڑا کے آیا ہوں۔ ذرا غور کرو، پشتوں کو داغا جاتا تھا، گرم گرم سلاخیں سے اذیت دی جاتی تھی، کوئلوں پر سلایا جانا کس کو گوارا ہو سکتا ہے؟ کیا اپنے ماننے والوں کا یہ کوئی منظر دیکھ سکتا ہے؟ لیکن قربان جائیں اس نبی کریم رؤوف الرحیم نبی پر، جس کی رواداریوں کا عالم یہ تھا کہ جب معاہدہ کفار سے کیا ہے، وہ معاہدہ کبھی ٹوٹ سکتا جب تک، جتنی مدت تک کا وہ معاہدہ ہوا ہے اس مدت تک وہ معاہدہ جاری اور ساری۔ کہنے لگے اللہ کے نبی واپس، کہا تمہیں واپس جانا پڑے گا، مدینے کی کسی بھی گھر میں کوئی پناہ تمہیں نہیں دے سکتا ہے، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، صبر کرو، صبر کرو، مدینے کے در و دیوار تمہیں پناہ نہیں دے سکتی، نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ، پھر کفار کے حوالے کر دیا گیا، لیکن وہ کیسے مومن تھے، کفار کے حوالے کر دیے گئے، معاملہ واقعہ لمبا ہے، آگے گئے، ایک سویا تھا، بیٹھے تھے، تو مومن ہوشیار ہوتا ہے، بہرحال کسی طرح سے وہاں توڑ تاڑ کر کے اس کو مار قتل پٹل کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ خیر بھاگ گئے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا تو معاہدہ تو نہیں ٹوٹا، لیکن آپ دیکھیں کتنی بڑی یہ رواداری ہے یہ کہ اپنے ماننے والوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے پر قربان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کو توڑنا۔ آج کون سے معاہدے کیے جا رہے ہیں دنیا کے اندر؟ یہ خنزیر کے کھانے والے، من کے کالے تن کے گورے، یہ بھی معاہدہ کرتے ہیں، ہاں، اور صبح و شام معاہدوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں جنیوا اور یو این کے بلڈنگوں کے اندر، جیسے کہ وہ اقوام متحدہ نہ ہو بلکہ امریکہ کی رکھائل ہو، اور واقعی وہ امریکہ کی رکھائل ہے، امریکہ کی رکھائل ہے، جیسا امریکہ کہے گا اس کی رکھائل ویسا کرے گی۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ دیکھیں آپ اس طرح سے رواداریوں کا ایک نمونہ، ہجرت کی رات، یہ دوسرا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہجرت کی رات، خوناشام تلواریں کاشان نبوت کو گھیرے ہوئے، رات کے سناٹے میں ہر قبیلے کا نوجوان یہ معاہدہ کرتے ہوئے کہ آج محمد گھر سے باہر نکلیں گے اور ان کی گردن ہوگی اور ہم سب قبیلوں کی تلواریں ہوں گی، تاکہ ان کے خون کا قصاص تمام قبیلوں کی گردنوں پر آئے، کسی ایک سے قصاص نہ لیا جائے۔ المہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ ایک دور وہ بھی آیا، دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ وہی نبی اسی مکے کے اندر فاتح بن کر کے حاضر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، اور سارے مکے کے لوگ سب موجود ہیں، تلوار اٹھانے والے وہ نوجوان بھی موجود ہیں، نبی کے خون کے پیاسے بھی موجود ہیں، ظلم و ستم کرنے والے وہ لوگ بھی موجود ہیں، بلال حبشی کی پشت کو جلانے والے وہ لوگ بھی موجود ہیں، سارے کے سارے سامنے کھڑے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، اور سب کی گردنیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے نیچے ہیں۔ بولو نیچے تھی کہ نہیں نیچے تھی؟ لیکن وہی نبی جب مکے کے اندر داخل ہوتا ہے کہتا ہے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے،
جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے وہ بھی امن میں ہے، سب منتظر ہیں کہ آج اس رؤوف الرحیم نبی کی زبان سے کیا نکلنے والا ہے۔ آج تو پرانا انتقال صلی اللہ علیہ وسلم، آج ننگی تلواریں ہیں، نہ جانے کن کن ماؤں کو کن کن ماؤں کو اپنے اولاد سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور کن کن عورتوں کو بیوہ بننا پڑے گا، اور کن کن بچوں کو یتیم بننا پڑے گا۔ سارے منتظر ہیں، لیکن دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، اور نبی کے اتہاس کی تاریخ میں ہمارے اور آپ کے رؤوف الرحیم نبی کے زبان فیض ترجمان سے جو الفاظ